بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، لوگوں کے نجی خطوط نہ پڑھو، دوسروں کی باتیں کان لگا کر نہ سنو، نہ ہی کسی کے گھر جھانکو۔ اگر آپ کو کسی کی خامیوں اور کمزوریوں کا علم ہو جائے تو لوگوں کو بتاتے نہ پھریں بلکہ ان کو چھپائیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو جو اپنی زبان سے سلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو زا مت پہنچاؤ، ان کو آر نہ دلاؤ، نہ ان کے عیب کے پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہو۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ چغلی کے بارے میں، چغلی معاشرے میں فساد کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چغل خور فساد ڈالنے کے لیے ایک فرد کی باتیں دوسرے کو بتاتا ہے تاکہ دونوں آپس میں جھگڑیں۔ چغلی ایک بہت بڑا اخلاقی جرم اور گناہ ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بڑی بات کے بارے میں عذاب نہیں دیا جا رہا بلکہ ان دونوں میں ایک چغلی کرتا تھا، بدگمانی کے بارے میں۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بے شک بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ فرد بغیر کسی معقول دلیل کے دوسرے فرد کے بارے میں بری رائے قائم کرے۔ مطلقاً گمان سے منع نہیں کیا گیا مگر زیادہ گمان سے منع کیا گیا ہے۔ دراصل جو گمان گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بدگمانی سے ابتدا کرے۔ مذاق اڑانے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بے حد ناپسند ہے، کوئی فرد کسی دوسرے کی تصحیح و توہین کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے سے مراد محض زبانی مذاق اڑانا نہیں بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کی بات یا لباس پر ہنسنا، اس کے عیب یا نقص کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں۔
آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو دراصل وہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدمی کو اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر قرار دے۔ آج سے آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے دوستوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔